عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ہم تکبیر عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہتے ہوئے جائیں. راستے بدل کر جائے, ایک راستے سے جائے تو دوسرے سے آئے, شان عبدیت کا, شان اجتماعیت کا اظہار ہو جائے. مسلمانوں کی جو شان ہے وہ دنیا کے سامنے آ جائے. اور پھر عید کی نماز ایسی نماز ہے, اس سے پہلے اذان بھی نہیں, اس سے پہلے اقامت بھی نہیں, اس سے پہلے سنت بھی نہیں, اس سے پہلے نفل بھی نہیں. اور عید کی نماز 2 رکعت ہیں. یہ 2 رکعت واجب ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں جو واجب ہیں. تو ہم نیت یہ کریں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید کی 2 رکعت واجب ماں 6 زائد تکبیروں کے. اگر مقتدی ہے تو پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. عید کی نماز میں جیسے میں نے کہا کہ 6 زائد تکبیریں ہیں, 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں. تو عبد الرحمن قاسم سے اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید کا طریقہ بتایا اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں. ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ عید کا طریقہ بتلا دیں, تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بتائیں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا, جن کے بارے میں فرمائے یہ علم سے بھرا ہوا برتن ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ بتایا کہ جب ہم نیت کرتے ہیں, ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ثنا پڑھتے ہیں, تو ثنا پڑھنے کے بعد یعنی 3 تکبیریں کہی جائے گی. ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں. دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں. اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیے جائیں. امام سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد سورت ملائے, رکوع کرے, سجدہ کرے. 1 رکعت جیسے عام نمازوں کی ہوتی ہے وہ رکعت پوری ہو گئی. اب دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں, اس کے بعد اللہ اکبر 1 تکبیر, ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دے, اللہ اکبر دوسری تکبیر, ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے, اللہ اکبر تیسری تکبیر, ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے, اور چوتھی تکبیر میں ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے. ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ عید کی ان 2 رکعت میں 9 تکبیریں کہی جا رہی ہیں. پہلی تکبیر تو تکبیر تحریمہ کی تھی, اس کے بعد 3 تکبیریں تکبیر زائد ہو گئی, تکبیرات زائد, اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہو گئی. تو پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہو گئی اور دوسری رکعت میں 4 ہو گئی, 3 زائد تکبیرات اور چوتھی تکبیر رکوع کی. تو اس طرح ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے. مسائل تو بہت ہیں. اگر تکبیر امام بھول جائیں یا کوئی بعد میں آ کر شریک ہو, جیسے مثال کے طور پہ کوئی آیا, امام نے قرات شروع کر دی, وہ تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر امام رکوع میں ہے اور گنجائش ہے کہ میں رکوع میں پالوں گا, تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 تکبیرات جلدی جلدی کہے, رکوع میں شامل ہو جائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو ڈائریکٹ تکبیر تحریمہ کہہ کر بھی وہ رکوع میں جا سکتا ہے. اگر 1 رکعت کسی سے چلی گئی, وہ جو دوسری رکعت الگ پڑے گا تو اس میں تکبیرات کہے جا سکتے ہیں. امام اگر تکبیرات بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے, اور اگر خطرہ ہو کہ مطلب انتشار ہو جائے گا اور مجمع چونکہ بڑا ہے تو وہ نماز کے اندر خلل آ جائے گا, تو اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. عید کی نماز اگر کسی سے رہ جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے, بس وہ استغفار کرے, اللہ کریم اسے معاف کرنے والے ہیں. عید کی نماز کے بعد دعا مانگی جائے اور پھر اس کے بعد خطبہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے جمعے کی نماز ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر جمعے کی نماز ہوتی ہے, لیکن عید الفطر میں یہ ترتیب برعکس ہو گئی. عید الفطر میں پہلے نماز ہوتی ہے 2 رکعت, پھر خطبہ عید کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. عید کی نماز واجب تھی, عید کا خطبہ سنت ہے, لیکن اس خطبے کا سننا واجب ہے. اب یہ جو دعا ہے تو بعض
فقہ کی کتب میں تو لکھا ہے کہ دعا عید کی نماز کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے اور عید کے خطبے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے. لیکن اگر ہم عام طور پہ شریعت کا مزاج دیکھیں، اگر ہم فقہ کی کتابوں کو دیکھیں، نماز کے مسائل کو فوکس کریں، تو نماز کے بعد تو دعا مانگی جاتی ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا مانگی جائے اور اس کے بعد خطبہ ہو. اب خطبے کے بعد عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو مصافحہ اگر کر لیا جائے ٹھیک ہے، معانقہ کر لیا جائے خوشی میں ٹھیک ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا اور اس کو عید کی نماز کا حصہ سمجھنا اور التزام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہم مبارکباد بھی دے، کہیں مصافحہ کر لے، کہیں معانقہ کر لے، ایک دوسرے کو گفٹ بھی دے، عیدی گفٹ سمجھ کر، ہدیہ سمجھ کر بچوں کو بھی دی جائے، بڑوں کو بھی دی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ عید کی نماز سے یا عید کے احکامات سے اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جو جزء لا ينفک بن جائے اور جس کے بغیر ہماری عید پھیکی ہو یا عید کے احکام اور مسائل میں فرق آئے. تو ایسی کوئی بات نہیں. www.darsequran.com